نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ٹرمپ کا 20 نکاتی فارمولہ منصوبہ ہے۔ اس کی طرف آنے سے پہلے میں بطور تمہید فلسطین کے فضائل، مسجد اقصیٰ کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جھگڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد اقصیٰ بڑی ہی فضیلت کی حامل ہے۔ اللہ جل شانہ نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی فرمایا تو وہاں پر 2 صفات کا تذکرہ لازمی کیا گیا۔ نمبر 1 کہ یہ مقدس زمین ہے، نمبر 2 بابرکت زمین ہے۔ دونوں صفات کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ یہ زمین بابرکت ہے، اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اللہ جل جلالہ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں۔ تو اس زمین کو بابرکت زمین اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس صفت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری صفت ارض مقدسہ کہ یہ مقدس زمین ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، یہاں پر ارض مقدسہ فرمایا کہ ادخلوا الارض المقدسہ، مقدس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہاں سے مراد بھی فلسطین کی زمین ہے، تو لہٰذا فلسطین کی زمین کو اللہ جل شانہ نے بابرکت بھی فرمایا، اسی طرح ارض مقدسہ مقدس زمین بھی فرمایا۔ دونوں صفات کا تذکرہ اللہ کی کلام قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے عیسائی یہ چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ ہمارے پاس ہو، یہودی یہ چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ ہمارے پاس ہو، لیکن مسلمان اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اللہ کعبۃ اللہ کو بیت اللہ بنا دیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے کعبۃ اللہ بیت اللہ بنا دیا۔ اب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن قبلہ اول یہ بیت المقدس ہے، اس وجہ سے بھی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب فلسطینیوں پر 2 سال ہو چکے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ جب 1948 کا دور تھا، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ناجائز ریاست ہے، ناجائز بچہ ہے، ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا۔
لیکن انہوں نے فلسطین پر 2 سال ہو گئے ظلم و ستم ڈھائے، ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا، لیکن فلسطینی آج بھی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا والے ان دنوں ان کی مدد کے لیے پہنچے، سمندروں سے سفر کرتے ہوئے ان تک طبی امداد، مالی امداد، ضروری خوراک والی اشیاء ان تک پہنچانا چاہیے۔ وہ جب راستوں کے اندر تھے ان پر بھی اسرائیل نے ڈرون حملے کیے ہیں۔ جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اور ان کے ساتھی جب وہاں پر پہنچے ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم اس گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس کی مذمت فرمائی ہے کہ وہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے پھر دہشت گردی دکھائی ہے۔ اسرائیل دنیا کا بدترین دہشت گرد بن چکا ہے۔ یہ مالی امداد پہنچانے کے لیے، طبی امداد پہنچانے کے لیے، بھوکے پیاسے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ان بھوک کے اندر بلکتے ہوئے اور پیاس کے اندر بلکتے ہوئے بچوں کے لیے یہ کچھ اشیاء لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے ان کو بھی جانے نہ دیا اور ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسی وجہ سے ہم اس گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مدد پہنچانی چاہی، مدد کے لیے آگے گئے لیکن مدد نہ پہنچا سکے، انہیں بھی راستے کے اندر روک دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح جو ٹرمپ ہے اس نے 20 نکاتی فارمولہ بنایا کہ اس کے اندر امن و سلامتی ہوگی، فلسطین والے، اسرائیل والے دونوں علیحدہ علیحدہ رہیں گے اور اسی طرح دونوں کے لیے اس کے اندر فوائد ہیں۔ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں ان 20 نکاتی فارمولہ اور منصوبہ کے اندر اسرائیل کے لیے فوائد زیادہ ہیں، فلسطینیوں کے لیے فوائد کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہ ان نکات کے اندر فوائد کون کون سے ہیں، نقصان کون کون سے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہمارے اکابر نے، دینی جماعتوں نے اس 20 نکاتی فارمولہ کو مسترد کر دیا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو فلسطینیوں کے لیے فوائد کون سے ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ غزہ کو ایک ایسا علاقہ بنایا جائے گا تو دہشت گردی کا مرکز نہ ہوگا۔ نمبر 2، جنگ فوراً ختم ہو جائے گی اگر دونوں فریق اس منصوبے کو قبول کر لیں۔ اسی طرح اغوا شدگان کو 72 گھنٹوں کے اندر اندر رہا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہتھیار بند کرنا، دہشت گرد تنظیموں کا اثر ختم کرنا، امن و ترتیب کو بحال کرنا، تو یہ چند ایک فوائد بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن یہ منصوبہ امن در حقیقت امن کا منصوبہ نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کے حق کو مارنے والی بات ہے۔ اس کے اندر نقصان کون کون سے ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ہتھیار ڈالنے کی بات کی گئی ہے کہ فلسطینی اپنے ہتھیار ڈال دیں تو اس سے تو فلسطینی اپنی مزاحمت اور دفاعی طاقت کو کھو دیں گے، جبکہ اسرائیل فوج کے طور پر طاقتور ہی رہے گا۔ دوسرا نقصان دہ منصوبہ کون سا ہے؟ بین الاقوامی نگرانی۔ اس منصوبے کے اندر غیر ملکی یا بین الاقوامی فورسز کے زیر نگرانی غزہ کو جلانے کی بات ہے۔ یہ غزہ کے لوگوں کی خود مختاری کو کمزور کر دے گا اور وہ اپنی سرزمین پر غیر ملکی کنٹرول کو قبول کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اسی طرح تیسرا منصوبہ جو فلسطین والوں کے لیے نقصان دہ ہے وہ ہے عبوری حکومت کا۔ یہ منصوبہ یہ ہے کہ ایک عبوری حکومت بنائی جائے جو عالمی طاقتوں اور خطے کے ممالک کے تعاون سے غزہ کو چلائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ اپنی سیاسی قیادت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو یہ چند ایک ایسے نکات ہیں کہ جن کی وجہ سے اسرائیل کا فائدہ زیادہ ہے، فلسطینیوں کا فائدہ کم ہے۔ اس وجہ سے دینی جماعتوں نے اس 20 نکاتی فارمولہ کو، منصوبہ کو مسترد کر دیا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم
اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے بھی یہی اعلان کیا ہے کہ ہم اس 20 نکاتی فارمولہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، یہ ارض مقدسہ فضیلت والی زمین، سارے اسے اپنا نوالا بنانا چاہتے ہیں، سارے اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے جذبہ استقامت کو سلام کہ آج تک وہ ان کے لیے سامنے کھڑے ہیں اور دیوار بنے ہوئے ہیں، رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، جو انہیں مسجد اقصی تک پہنچنے نہیں دیتے۔ جو ان کی مدد کے لیے گئے تھے گلوبل سمود فلوٹیلا والے، ان کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا، اور پھر یہ فارمولے اور منصوبے پیش کر کے دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، عالم کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ در حقیقت ان 20 نکاتی فارمولاز کے اندر بھی کوئی امن والی بات نہیں ہے، فلسطینیوں کے حق کو مارنے والی بات ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اسے مسترد بھی کرتے ہیں۔ غزہ اور حماس کے لوگوں نے بھی اسے مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ سے دعا فرمائیں، اللہ جل شانہ آل غزہ، آل فلسطین کی مدد اور نصرت فرمائے، گلوبل سمود فلوٹیلا والوں کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اس قافلہ کے اندر جتنے غیر مسلم افراد ہیں، اللہ انہیں ایمان کی توفیق بخشے۔